الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے. یعنی کہ مسلمان اب تک اللہ کو راضی کرنے کا خوب اہتمام کر رہا ہے. روزوں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اور دیگر اذکار اور وظائف کے ذریعے سے. گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی پہلے اپنے آپ کو اللہ کے راضی کرنے والا بندہ تو بنائے اور پھر کہیں جا کر مسلمان آگے جو رمضان کی فضیلتیں ہیں اس کی طرف دیکھے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میری زندگی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی بن جائے، پھر جا کر نمبر لے فضیلتوں کا. بہرحال رمضان کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ ہیں اور اب تک کے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں خوب روزے کا، استغفار کا اہتمام کرتے رہے. آدمی اللہ سے امید رکھے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ نے جہاں ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کیا، انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اور ہماری سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھنے سے، کرنے سے اللہ ضرور ہماری مغفرت بھی کرے گا. جب آدمی یہ بن گیا تو اب بات آگے لے کے چلنے کی ہے کہ ہاں رمضان کا مہینہ اب فرما بردار بندے کے لیے مزے کا مہینہ ہے. مزے سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا مزہ. جب مسلمان بن گیا تو اب واقعتاً
مسلمان کے لیے رمضان کی فضیلت باعث خیر سمجھے اپنے آپ کو کہ ہاں یہ چیز مجھے اب ملے گی، کیونکہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ بھئی آدمی کسی بادشاہ کو راضی کرتا ہے تبھی تو انعام ملتا ہے، بادشاہ کو ناراض کرے اور انعام کی لائن میں لگ جائے تو وہ تو خارج کر دیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے بادشاہ کو تو راضی کرو۔ تو یہاں پر بھی مسلمان اس بات کی کوشش کرے پہلے احکم الحاکمین کو راضی کرنے والے اعمال اور اللہ کی بارگاہ میں راضی کرنے کی نسبت سے سچی توبہ تو رکھیں، پھر جا کر اللہ کے جو انعامات ہیں، پھر جا کر جو اللہ کی طرف سے بندے کے حق میں اجر اور ثواب ہیں تو پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے جو مرکزی اعمال ہیں اس کی طرف غور نہیں کرتے، فضیلتوں کی طرف غور کر کے اعمال جو انسان کو بنانے والے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حال رمضان کے 2 عشرے قریب گزرنے کے آدمی نے اللہ کو خوب راضی کیا۔ اب اللہ سے مایوسی رکھنا بھی غلط ہے۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، راضی کرتے رہے، روزے کا اہتمام کرتے رہے، ہمیں آپ کی ذات سے چڑھتے سورج سے بڑھ کر یقین ہے کہ آپ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ اب آدمی سوچے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال بتلائے ہیں رمضان سے متعلق۔ اب یہ بات کرنے کی ہے کہ اگر رمضان میں آدمی نفل ادا کرے گا اللہ فرض کا ثواب دے گا، فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا، اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں 2 حدیث مبارکہ آدمی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، اس سے آدمی کو کافی تقویت ملتی ہے کہ فضیلتیں ایک طرف ہیں، اعمال صالحہ جو ہمارے ہیں۔ دیکھیں نماز سے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ سے جا کر ہم رمضان نماز کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے، باقی جو ہماری فضیلتیں ہیں اس پر بات آئے گی۔ تو نماز، واجبات، فرائض اپنی جگہ، باقی کے اعمال میں لگ کر فرائض میں کوتاہی کرنا، باقیوں کے اعمال میں رکھ کر یعنی کہ فضیلتوں میں لگ کر واجبات میں کوتاہی کرنا، یہ باعث پکڑ ہے، یہ پکڑ کا باعث ہے۔ اور اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ 2 یاد رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کے پاس مال کی بات نہیں ہے، جس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہو، نیکیوں کا پہاڑ ہو۔ اب اگر فرائض کی بات آتی ہے یا واجبات کی بات آتی ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری جو اضافی نیکیاں ہیں جس میں ہماری صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اس سے ہم نے نیکیوں کے پہاڑ بنا لیے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ ایسا حاضر ہوتا ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آ رہا ہے تو ڈرے اس بات سے کہ وہ اس امت کا مفلس نہ بن جائے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا نیکیوں کا پہاڑ تو لے کر آئے گا لیکن مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا کر آئے گا، اللہ ساری نیکیاں بانٹ دیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک حدیث تقویت کا باعث بنتی ہے کہ دیکھیں فضیلتیں اپنی جگہ، جو اعمال واجب کے درجے میں ہیں، جو اعمال فرض کے درجے میں ہیں، آدمی ان کو مقدم رکھ کر آگے بڑھے، ان کو مقدم۔ اور دوسرا آپ نے ایک روایت میں کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو کہ بہت پارسا ہے، پارسا، بڑی عبادت گزار ہے۔ یہاں پر بھی بات فرض تو اپنی جگہ ہے، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ صحابہ کوئی فرض تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی فجر پڑھنے والی ہے، فجر تو پڑھنی ہے، یا رسول اللہ ظہر پڑھنے والی ہے، ظہر تو پڑھنی ہے، یا رسول اللہ جمعہ پڑھنے والی ہے یعنی کہ ظہر وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہیں ہو رہی، یہ تو دوسرے صحابہ بھی کرتے ہیں۔
لیکن یہاں پر عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ بہت اس کی نیکیاں بڑی ہوئی ہیں، اضافی نیکیاں ہیں، اس کے پاس مختلف قسم کے نوافل ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، مختلف قسم کے ذکر و اذکار ہیں یا رسول اللہ۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بتاؤ یہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں پہنچاتی؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، فرائض پر بات نہیں ہے، اصل ہمارا معاملہ کیا ہوا پھر؟ نیکیوں کا۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جہنمی عورت ہے، جہنمی عورت ہے، تو ہم فضیلتوں پر زیادہ انحصار کر کے بیٹھ جائیں، فرائض کو چھوڑ دیں، واجبات کو چھوڑ دیں، مخلوق خدا کو تکلیف کے حوالے سے معاملات متاثر کرتے رہیں اور پھر امید کریں اللہ مغفرت فرما دے گا، تو قابل غور بات ہے۔ اب آدمی آگے چلے، رمضان المبارک کا مہینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور اس کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر نفل ادا کرے گا اللہ فرائض ادا کا ثواب دے رہے ہیں، آدمی فرض ادا کرے گا اللہ 70 فردوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے نیکیوں کے حوالے سے مزید بتایا، نیکیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا، اس کام کے کرنے سے یہ فضیلت، اس کام کے کرنے سے یہ فضیلت، اس کام کے کرنے سے یہ فضیلت۔ اور روزے دار کو کیا بتایا؟ بات سمجھنے کی، روزے دار کو کیا بتایا؟ روزے دار کو یہ نہیں بولا کہ روزے کی حالت میں چاش کی نماز کی یہ فضیلت ہے، کسی روایت میں نہیں آئی بات۔ روزے کی حالت میں صلاۃ التسبیح کی یہ فضیلت ہے، روزے دار روزے کی حالت میں صلاۃ التسبیح پڑھے، روزے دار روزے کی حالت میں چاش پڑھے، روزے دار روزے کی حالت میں جناب والا ذکر و اذکار کرے۔ ایک خاص ذکر تو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، لیکن جو ہماری عبادات نفلیہ ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے حوالے سے تلقین کی نسبت سے بیان نہیں کیا۔ عبادات نفلیہ سمجھ رہے بات؟ اور کیا بیان کیا؟ جو ہم پر واجب اعمال ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ روزے دار کو چاہیے غیبت نہ کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ روزے دار کو چاہیے غیبت نہ کرے، روزے دار کو چاہیے جھوٹ نہ بولے، روزے دار کو چاہیے جھوٹ نہ بولے، روزے دار جہالت کی بات نہ کرے، روزے دار تمسخر کی بات نہ کرے، روزے دار جھگڑے کی بات نہ کرے۔ دونوں میں فرق ہو رہا ہے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں میں فرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل ہے اس کی ترغیب تو دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے روزے دار کی ذات کے اعتبار سے باتیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تم نے کسی کے ساتھ غیبت کا معاملہ نہیں کرنا، تم نے کسی کے ساتھ جہالت کا معاملہ نہیں کرنا، یہ چیزیں واجب کے درجے میں ہیں، واجب کے درجے میں۔ اور جہاں تک صلاۃ التسبیح ہے، اشراق چاشت ہے، روزے دار کی نسبت سے اس کو بیان نہیں کیا کہ روزے دار چاش پڑھے، روزے دار صلاۃ التسبیح پڑھے، ہاں منع نہیں کیا۔ اور جو دیگر ترغیبات کی باتیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے یہ کل کام آ سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے کل یہ کام آ سکتا ہے۔ اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، غمخواری کا معاملہ کرے، دوسرے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، دوسرے کو سمجھے، دوسرے کے احساسات کو سمجھے، دوسرے کے معاملات کو سمجھے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور پھر اہل علم جب اس روایت کو نقل کر رہے تو وہاں پر صحابہ کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اسی کے ماتحت حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ جناب والا جنگ یرموک میں جب معاملہ یہ ہوا، حضرت ابو جہم
اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں اس کو پانی پلا دوں، یہاں تک کہ اس کو پا لیا اپنے رشتہ دار عزیز کو اور پانی پلانے کا ارادہ کیا، تو برابر میں ایک اور صحابی جو کہ زخمی حالت میں تھے، ان کی طرف سے آواز آئی، پکار آئی، تو فرماتے ہیں کہ میرے عزیز رشتہ دار نے کہا کہ مجھے چھوڑو، اس کو پانی پلاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے کی طرف سے آواز آئی، تیسرے کی طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ترغیب پر تیسرے کے پاس گیا، اور جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، اور جب واپس دوسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے، واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے پھر ہمدردی اور مواسات، غم خواری، دوسرے کے لیے اظہار، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، دوسرے کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے غم خواری رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر یہ کھانے کی طرف رغبت بھی رکھے نا، اگر کوئی ضرورت مند مسکین آ جائے، کوئی ضرورت مند یتیم آ جائے، کوئی ضرورت مند قیدی آ جائے تو اس کو اپنے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو محروم نہیں کرتے، کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب والا کچھ تھوڑی سی محنت کر کے گندم لے کر آئے، اور حضرت علی بھی بھوک سے، یہاں تک کہ اہل و عیال بھی بھوک سے، اور آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو یہ گندم لایا ہوں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ پکا لو، باقی 2 حصے رکھ دو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پکا لیا، پکا لینے کے بعد یہاں تک کہ جناب والا ایک مسکین نے آواز لگائی اللہ کے نام پر، مسکین آواز لگا رہے اللہ کے نام پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ، یہ اللہ کے نام پر لینے والا ہے، چاہنے والا ہے، ہم اس کو نہ دے دیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ اس کو دے دیا۔ اب دوسرا حصہ تھا، کہا کہ اس کو تیار کرو، یہاں تک کہ اس کو تیار کر کے فارغ ہوئے، کھانے کی نوبت آئی، ایک یتیم نے آ کر آواز لگائی اللہ کے نام پر کچھ ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں وہی سمجھوتا ہوا، اللہ کے نام پر لے رہا ہے، اس کو نہ کھلا دیں، کیوں نہ کھلا دیں؟ چنانچہ کھلا دیا۔ اب کہا کہ حضرت علی نے جو تیسرا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو پکا لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بنایا، بنا لینے کے بعد اب بیٹھی، اہل خانہ بیٹھے، یہاں تک کہ ایک قیدی آ کر آواز لگا رہا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ اس کو یہ بھی نہ دے دیں، اس کو یہ بھی نہ دے دیں، یہ تینوں کام کیے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے حق میں قرآن دے دیا۔ سمجھ رہے بات؟ قرآن دے دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کھانے کی طرف خود رغبت ہوتی ہے، لیکن کوئی اگر یتیم آ کر آواز لگاتا ہے، کوئی مسکین آ کر آواز لگاتا ہے، کوئی قیدی آ کر آواز لگاتا ہے تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کے نام کی لاج رکھنے کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس عمل کو قرآن کی صورت میں نازل کر دیا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ آدمی جب کبھی بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر اور پس منظر میں جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ہاں بھائی یہ آیت کریمہ کس وجہ سے نازل ہوئی تھی؟ حضرت علی نے یہ نیکی کا عمل اختیار کیا تھا۔ گندم کے بدلے میں، روٹی کے بدلے میں کس قدر شان والی چیز، کس قدر فضیلت والی چیز اللہ نے بصورت قرآن نازل کر دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ایک صحابی کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ چنانچہ گھر والوں سے پوچھا، کہا کہ نہیں ہے۔ اپنی مجلس میں اعلان کیا میرا مہمان ہے، کوئی اس کا اکرام کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کریں گے۔ چنانچہ گھر پر لے کے گئے، زوجہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، وہی والی بات، اپنی حد تک کھانے کو ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے مہمان کو کھلایا تو کوئی ایک نہ ایک بھوکا رہ جائے،
اب وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب کھانے کا وقت آئے گا تو چراغ کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ چنانچہ یہی زوجہ نے کیا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا منہ چلاتے رہے، اس کو یہ چیز ظاہر کرتے رہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اور جب پھر یہ عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے اگرچہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہو لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو سکھایا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی کہ مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے مسلمان مواسات کرتا ہے، غمخواری کرتا ہے، مسلمان ہمدردی کا جذبہ اور مادہ رکھتا ہے۔ روزے کے ضمن میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے فضیلت روزے دار سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے۔ اور یہاں پر پھر صحابہ کی وہی عادت مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بر وقت ایسے سوالات کر جاتے جو امت کے حق میں باعث رحمت ہوتے، باعث رحمت۔ قربانی کی بات آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے ہیں اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو جاؤ، جیسی خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور مزید فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اب فوراً صحابی رسول بولنے لگے یا رسول اللہ یہ آل رسول کے لیے ہیں یا سب کے لیے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ اجازت لے رہے ہیں، ہمارے لیے اجازت لے رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اہل بیت ہیں، یہ ان کے لیے فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے خاص طور پر فضیلت ہے، عام طور پر میری ساری امت کے حق میں یہ فضیلت ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے تو ایسے موقع پر صحابی نے فوراً سوال کیا اور بہترین موقع کا سوال کیا یا رسول اللہ ہم میں تو ہر ایک اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کسی روزے دار کو افطار کرائے، ہم میں سے طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ افطار کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ آدمی سیر ہو کر کچھ کھا لے، آدمی ذرا صبح سے شام تک بھوکا ہے کچھ اچھی طرح سے کھا لے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ کتنے ہیں ایسے یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے جن کے پاس مال نہیں ہے؟ کیا وہ یہ فضیلت نہیں پا سکیں گے؟ کیا یہ فضیلت امیروں کے حق میں ہے؟ کیا یہ فضیلت مالداروں کے حق میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی امت کے غریبوں کو بھی محروم نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے صحابہ آ کر یہی کہتے یا رسول اللہ فرائض تو ہم بھی پڑھتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرائض یہ مالدار بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ واجبات بھی یہ ادا کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال کی بنیاد پر حج ہے، مال کی بنیاد پر عمرہ ہے، مال کی بنیاد پر صدقات ہیں، مال کی بنیاد پر زکوٰۃ ہیں، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے ایسا وظیفہ بتا دیا، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد ایک میں 10 کا ذکر ہے غالباً اور ایک میں وہی عام تسبیحات کا ذکر ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 یا 33 بار اللہ اکبر پڑھ لو۔ انہوں نے جتنے اعمال صالحہ کیے ہیں نا اللہ اس تسبیح کی بنیاد پر وہ تمہیں سب نصیب فرما دیں گے۔ ایک تسبیح، غریبوں کا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کے اعتبار سے تو ساری چیزیں آ گئیں، غریبوں کو محروم کر دیا۔ ایک آدمی قربانی نہیں کر سکتا تو کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ قربانی کا ثواب نہیں پا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ ایک آدمی کبھی حج نہیں کر سکتا تو کیا وہ کبھی حج کا ثواب نہیں پا سکتا؟ ایک آدمی عمرہ نہیں کر سکتا تو کیا کبھی عمرے کا ثواب نہیں پا سکتا؟ امت محمدیہ میں
اگر کوئی آدمی حج پر قدرت نہیں رکھ سکتا تو حج کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، عمرے کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، قربانی کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتلا دیے، یعنی کہ اشراق کی نماز پڑھ لو اور جناب والا اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ تعالی حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرمائے۔ اور قربانی کا کیا بنے گا؟ مالدار تو قربانی کرتے ہیں بھائی، لاکھوں کا قربانی کا جانور لائیں، ایک عام آدمی تو کہتا ہے بھائی میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ ثواب تو مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ تو بتا دے ثواب تو مل جائے، ثواب تو مل جائے۔ اس کی رضا بھی ثواب ہے، اس کی رضا بھی اللہ کی رضا ہے۔ قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تمہارے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، اللہ 100 اونٹ جو کہ قربان کیے قبول بھی ہو گئے، اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ یہاں پر بھی صحابی رسول کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ افطار تو امیر لوگ کروائیں گے، ان کے دسترخوان بڑے بڑے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں، ہم دوسروں کے لیے کیا دسترخوان لگائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فوراً ارشاد فرما دیا، ارے یہ اس بات پر منحصر تھوڑی ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ آپ کی روایت کے مفہوم کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ آدمی اگر کسی کو ایک گھونٹ سے افطار کرا دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ لسی سے افطار کرا دے، آپ نے فرمایا اللہ وہ سارا اجر اور ثواب تمہیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا سا عمل، اسی کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انسانیت کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہر ایک کے لیے۔ موضوع کی بات، امیر کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، غریب کے لیے بھی رحمت للعالمین، ہر امتی کے لیے ہر اعتبار سے رحمت للعالمین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے اس ماہ مبارک سے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ دیکھو یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، یہ مہینہ بڑا عظیم ہے۔ دیکھو صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہا جاتا ہے انسان کی خواہشات یا دوسرے لفظوں میں ناچاقیوں کو برداشت کرنا، ناچاقیوں کو برداشت کرنا، تلخیوں کو برداشت کرنا۔ ایک چیز طبیعت پہ بڑی بھاری پڑ رہی ہے، دل مان نہیں رہا اس کو، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہے، مختلف قسم کا آدمی کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے ماننا ہے، لیکن اللہ کے لیے ماننا ہے۔ بہت سے حالات انسان پر آتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے آدمی برداشت کرتا ہے۔ یہی آپ کا معاملہ جو بیٹھنے کا ہے میرے عزیزوں، یہ کوئی انتظامیہ کا شوق نہیں ہے کہ ایسے بٹھا دیا جائے، انتظامیہ مسجد انتظامیہ کا شوق نہیں ہے ایسے بٹھا دیا جائے۔ اوپر سے حالات، اوپر سے معاملات، علاقائی انتظامیہ کی طرف سے معاملات، اس نسبت سے صبر ناچاقی ہے، تلخی ہے، طبیعت کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، تلخ معاملہ معلوم ہو رہا ہے، تلخ معاملہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن کیا کرے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ہر حالت میں اجر دے گا۔ یہ حالت بھی کہاں سے آئی ہے؟ ہم تو کہیں گے یا اللہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہے، لیکن آپ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، آپ اس طرح سے بیٹھنے پر بھی اجر دیں گے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی نہیں آتی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے، اور بیماری بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، جبکہ آنے والی بیماری پر اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ کی طرف دھیان بڑھ جائے آنے والی بیماری پر۔ یہ بندہ جائے گا کہاں بھاگ کر بیماری میں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے اللہ ہی کی طرف بھاگو، تم کہیں نہیں جا سکتے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یا اللہ جو حالات آئے ہیں
ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مأویٰ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ملجا نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، ہم تو ہر حال میں آپ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ مومن بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو حالات آ جائیں، جو بیماری آ جائے، جو دکھ درد آ جائے، مومن فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ تکلیف پہنچی ہے، باری تعالیٰ تکلیف پہنچی ہے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ نبیوں پر تکلیف پہنچی ہے، نبیوں کے مجمع پر تکلیف پہنچی ہے، نبیوں کا وہ مجمع جو جہاد پر نکلا ہوا تھا ان پر تکالیف آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قوم جبارین کے خلاف جہاد پر نکلے تھے، قوم جبارین کے خلاف جہاد پر نکلے تھے اور پورے بنی اسرائیل کا مجمع لے کر نکلے تھے، پورے بنی اسرائیل کا مجمع لے کر نکلے تھے، لیکن یاد ہے نافرمانی مجمع میں ایک جوڑے کے کرنے کی وجہ سے، نافرمانی مجمع میں ایک جوڑے کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسی جہاد کے مجمع پر طاعون کی بیماری مسلط کی، 70,000 بنی اسرائیل انتقال کر گئے، 70,000 بنی اسرائیل۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایسے میں آدمی کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں بھائی، مسلمان تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مسلمان تو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور آگے کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ کی طرف۔ ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ کی طرف۔ کافر تو کہتا ہے کہ حباء منصورا، ہم تو جناب والا بکھری ہوئی اڑتی ہوئی ریت بن جائیں گے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، ہم جناب والا ہڈیاں بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے میں نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا نا، میں تمہارے کو دوبارہ بھی لے کر آ سکتا ہوں، اور اللہ کی ذات لاتی ہے، اللہ کی ذات لاتی ہے۔ تو اب حالات کے اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، واقعتاً انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن یا اللہ ایسے موقع پر نبی کی کیا تعلیمات ہے، ایسے موقع پر قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہے۔ جذبات ایک جگہ، جوش ایک جگہ، اہل علم جو قرآن و سنت کے حامل ہیں ان کے معاملات، ان کی رائے ایک طرف۔ یا اللہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، انسان روزے کی حالت سے ہوتا ہے کتنی باتوں کی تلخیاں برداشت کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی جھگڑ رہا ہے، اللہ کے لیے معاف۔ روزے کی حالت میں کوئی گالم گلوچ کر دے، اللہ کے لیے معاف۔ روزے کی حالت میں کوئی تمسخر کی بات کر دے، اللہ کے لیے معاف۔ روزے کی حالت میں کوئی جہالت کی بات کر دے، اللہ کے لیے معاف۔ کہتا بھائی میں تو روزے کی حالت سے ہوں۔ آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، دیکھو یہ پورا مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تعالی صبر کے بدلے میں صرف جنت ہی نہیں دیتے بلکہ صبر کے بدلے میں اپنی معیت بھی نصیب فرماتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ، ان اللہ مع الصابرین۔ لہذا اس ماہ مبارک میں آدمی روزے رکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں معصیت کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے، روزے کی حالت میں مصیبت کا بھی معاملہ سامنے آ جاتا ہے، روزے کی حالت میں طاعات کا بھی معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو صابر پیش کرے، اس لیے کہ روایت میں آتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جنہوں نے تینوں قسموں پر صبر کیا ہوگا نا، معصیت پر صبر کیا ہوگا، مصیبت پر صبر کیا ہوگا، طاعات پر صبر کیا ہوگا، میدان محشر میں اعلان ہوگا اڑ جاؤ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور تینوں قسموں پر صبر کیا، اڑ جائیں گے اور کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ کیا گھڑی ہوگی بھائی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور وہاں پر صبر نہ کرنے والوں کے بارے میں روایت میں آیا ہے، وہ جب دیکھیں گے نا یار یہ صرف اٹھے اور چلتے بنے، اٹھے اور چلتے بنے، میدان محشر میں اٹھے چلتے بنے جنت کی طرف، اللہ وہ گھڑی نصیب فرمائے۔ تو صبر نہ کرنے والے کہیں گے بھائی کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی یہ مل جاتا، قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔
ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم صبر کرتے، آج ہمیں بھی اٹھا دیا جاتا اور ہم سے کہا جاتا کہ بغیر حساب کتاب کے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ مسلمان کو صبر سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، رمضان جتنے اعمال صالحہ سکھا رہا ہے نا، یہ ہماری زندگی کے اعمال ہیں، رمضان صرف اس کی مزید نشاندہی کر رہا ہے، رمضان اس کی تجدید کر رہا ہے۔ یہ بات بھی مرکزی ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ جناب والا ہمیں نیا کیا جا رہا ہے، ہمیں نیا کیا جا رہا ہے ان اعمال کی نسبت سے۔ اس لیے کہ یاد رکھنے کی بات ہے، جھوٹ جس طرح سے رمضان میں ناجائز ہے، غیر رمضان میں بھی ناجائز ہے۔ غیبت ہو گئی، جہالت کی بات ہو گئی، تمسخر کی بات ہو گئی، فحش ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ غیر رمضان میں بھی ہے۔ صبر جہاں رمضان میں ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ ارے یہ رمضان تو ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا کہ مسلمان صابر ہوتا ہے، مسلمان صبر کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ جب مسلمان یہ سارے اعمال صالحہ اختیار کر لیتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، سارے اعمال صالحہ اختیار کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اب آگے یہ روایت اس معنی کے اعتبار سے کس قدر محل میں جا کر بیٹھنے والی ہے کہ آپ نے فرمایا اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ اولہ رحمہ، اولہ رحمہ کہ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت 10 دن کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت صرف 10 دن کے لیے ہوتی ہے شروع کے، اور اللہ کی مغفرت دوسرے عشرے میں ہوتی ہے، اللہ صرف جہنم سے آزاد تیسرے عشرے میں کرتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو ہم محدود نہ کریں، اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کو ہم 10 دن کے لیے سمیٹے نہیں، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر لیا تو اپنے عرش پر خاص کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو 10 دن کے لیے نہ سمیٹے، حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدو تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، صحابہ بھی شریک تھے۔ نماز کے بعد کیا کہنے لگے؟ یا اللہ مجھ پر رحمت فرما، اور میرے ساتھ یا اللہ محمد پر بھی رحمت فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحمت نہ فرما۔ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا، تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا۔ بھئی وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کہتا ہے میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت ایام سے وابستہ نہیں ہے، اس کی ذات سے وابستہ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ایام سے وابستہ نہیں ہے، اور اس کی مغفرت بھی ایام سے وابستہ نہیں ہے، اس کا جہنم سے آزاد کرنا بھی ایام سے وابستہ نہیں ہے۔ تو پھر حدیث مبارکہ کا مطلب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں کیا نقل فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے سراپا فرما بردار ہیں، اللہ کو سراپا راضی کرنے والے ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی رحمتوں کی بارش کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتوں کی بارش کا نزول ہونا شروع ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے اب بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا 10 دن کا ایک ان کا کورس ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا، لہذا وہ اس 10 دن کے دن اللہ کو خوب راضی کرتے ہیں، خوب راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ راضی کا مطلب کیا ہے؟ ان پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول، اور یہاں تک کہ رحمت تو رحمت، اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث مبارکہ کا۔ اور بعض بندے اس سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور ان کو کہتا ہے میرے قریب آ جاؤ۔ اور جو بہت زیادہ دور ہو گئے نا بھائی، جو بہت زیادہ دور ہو گئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرے قریب آ جاؤ۔ 1 روزہ، 2 روزے، 5 روزے، 10 روزے، 15 روزے، اللہ اور قریب کر رہا ہے۔ اللہ کا قریب ہونا تو برا نہیں ہے، بندہ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے،
عبادتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں تک کہ فرمایا اتنا قرب اللہ کا اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اب میں اپنے بندے کا ہاتھ بن گیا، اپنے بندے کا پاؤں بن گیا، اور اپنے بندے کا کان بن گیا، یعنی کہ سراپا وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور سراپا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے بندے اللہ کو ناراض زیادہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گویا کہ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے اور راضی کر، میرے بندے اور راضی کر۔ مطلب کیا ہے؟ میرے اور قریب آ، تو نے پورے سال مجھ سے بہت دوری اختیار کی ہے، بہت دوری اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب 20 دن کا عمل روزے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے بھائی 20 دن تو کم ہے نا اللہ کو راضی کرنے میں، آدمی 11 مہینے اللہ کو ناراض کرتا رہے اور اللہ صرف 10 دن دے دے، اللہ صرف 20 دن دے دے بھائی۔ لیکن پھر جب یہ سارے بندے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پورا مہینہ رحمت کا بن جاتا ہے، پورا مہینہ پھر مغفرت کا ہے، پورا مہینہ پھر جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ صحیح معنی ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ لہذا اب یہ ماہ مبارک ہے، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں پر کرتے رہیں گے اللہ جو اپنے معاملات کو صاف رکھیں گے، فرما برداری اطاعت گزاری کو باقی رکھیں گے، ان پر اللہ کی نعمتیں جاری رہیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر میں اضافہ کرتے رہو گے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو راضی کر کے چلو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا، اللہ کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ ان شکرتم، دیکھو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب یہ مسلمان شکر گزاری پر آ جاتا ہے نا، اگرچہ ظاہری طور پر حالات کیوں نہ آ جائیں لیکن اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، راحت اندر سے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے مال کے اعتبار سے متاثر ہو گیا، حالات کے اعتبار سے متاثر ہو گیا، لیکن دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، اندر کا سکون اس کو نصیب ہے، اندر کی راحت اس کو نصیب ہے۔ یہی تو زندگی کا نام ہے۔ تو لہذا اب اس ماہ مبارک میں آدمی اللہ سے یہ عزم کرے باری تعالی سارا سال آپ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر